مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح جیسے ہم دنیا میں جمع ہوتے ہیں مومنوں کو اکٹھا کرے گا۔ وہ گرمی وغیرہ سے پریشان ہو کر کہیں گے، کاش ہم کسی کی سفارش اپنے مالک کے پاس لے جاتے تاکہ ہمیں اپنی اس حالت سے آرام ملتا۔ چنانچہ سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے، آدم، آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھتے کس بلا میں گرفتار ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور ہر چیز کے نام آپ کو بتلائے۔ کچھ سفارش کیجئے تاکہ ہم لوگوں کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ ان کو وہ گناہ یاد آ جائے گا جو انہوں نے کیا تھا، یعنی ممنوع درخت سے پھل کھانا۔ پھر آدم علیہ السلام کہیں گے، مگر تم لوگ ایسا کرو، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ آخر وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے، کہیں گے، تم لوگ ایسا کرو، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کو تورات عنایت فرمائی، ان سے بول کر باتیں کی۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے۔ مگر تم ایسا کرو، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے خاص کلمہ اور خاص روح ہیں۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ تم ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی خطائیں سب بخش دی گئی ہیں۔ آخر یہ سب لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، میں چلوں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا۔ مجھ کو اجازت ملے گی، میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو، تمہاری عرض سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی، تمہاری سفارش مقبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے۔ پھر لوگوں کی سفارش شروع کر دوں گا، سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا۔ پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا۔ جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا، اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ نے مجھ کو سکھلائی ہیں۔ اس کے بعد سفارش کر دوں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا۔ پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا۔ جب پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدہ میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، محمد اپنا سر اٹھاؤ،
जो तुम कहोगे सुना जाएगा और सिफारिश करोगे तो कबूल होगी। फिर मैं अपने परवरदिगार की ऐसी तारीफें करूंगा जो अल्लाह ने मुझको सिखलाई हैं। उसके बाद सिफारिश शुरू कर दूंगा, लेकिन सिफारिश की एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी। मैं उनको बहिश्त में ले जाऊंगा, फिर लौट कर अपने परवरदिगार के पास हाजिर होऊंगा और अर्ज करूंगा, या पाक परवरदिगार, अब तो दोज़ख में ऐसे ही लोग रह गए हैं जो कुरान के बमौजब दोज़ख ही में हमेशा रहने के लायक हैं, यानी काफिर और मुशरिक। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख से वो लोग निकाल लिए जाएंगे जिन्होंने दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उनके दिल में एक जौ बराबर ईमान होगा। फिर वो लोग भी निकाल लिए जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उनके दिलों में गेहूं बराबर ईमान होगा। और फिर वो भी निकाल लिए जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उनके दिल में चींटी बराबर ईमान होगा।